بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آن لائن کلاسز میں آج ہم جس سبق کے متعلق پڑھیں گے وہ ہے ایک سٹیج ڈرامہ ہے جس کا نام ہے تعلیم بالغہ۔ اس کو تحریر کیا ہے یعنی مصنف اس کے خواجہ معین الدین ہے۔ تھوڑا سا خواجہ معین الدین کی زندگی کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ ان کی پیدائش 1924 کو ہوئی تھی اور وفات جو تھے وہ 1971 کو ہوئے تھے۔ خواجہ معین الدین حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حیدرآباد دکن ہی میں حاصل کی۔ دکن جو ہے یہ ہندوستان کا ایک بہت بڑا شہر ہے۔ 1949 میں ہجرت کر کے پاکستان آئے اور کراچی میں سکونت اختیار کی۔ سکونت رہائش کو کہتے ہیں۔ سندھ یونیورسٹی سے ایم.اے کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ امتیازی اچھے نمبروں سے پاس کرنے کے بعد درس و تدریس کا پیشہ اختیار کیا، یعنی استاد معلم بن گئے۔ انہوں نے انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں جس کے پاس کچھ نہ ہو، بڑی مشقت کے بعد بچوں کے لیے ایک تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی۔ اسکول کے قیام کے لیے چندہ مہم میں انہوں نے ایک ڈرامہ زوال حیدرآباد سٹیج کیا اور اس کی ساری آمدنی اسکول کے لیے وقف کر دی۔ یہیں سے خواجہ معین الدین اور اردو ڈرامہ لازم و ملزوم ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد اردو ڈرامے اور تھیٹر وہ ڈرامہ ہوتا ہے جو سٹیج پر پرفارم کیا جاتا ہے، سٹیج ڈرامہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تھیٹر میں ان کا نام بہت نمایاں ہے۔ ان کے ڈراموں میں سماجی طنز، تہذیب، روایات اور تبدیل ہوتے اقدار، قدر و قیمت، اصول، معیار کو کہتے ہیں، اقدار کی واضح جھلک موجود ہے۔ خواجہ معین الدین کی دیگر تصانیف میں ڈیئر اسٹوڈنٹس ہیں لال قلعے سے لالو قید تک، دوسرا جو ہے مرزا غالب بندر روڈ پر، اور تعلیم بالغہ وغیرہ شامل ہیں۔ اب آتے ہیں تعلیم بالغہ پر۔ تعلیم بالغہ پرانے زمانے میں یا کچھ اگر ہم 30-40 سال پہلے کی بات کر لیں تو وہ لوگ جو کسی غربت کی وجہ سے یا اسکول یا کالج یا یونیورسٹی یا پرائمری اسکول اس لیول کے یا مدرسے میں جانے کے لیے ان لوگوں کے پاس یا تو غربت کی وجہ سے ٹائم نہیں ملا یا کچھ ایسا ان کی مجبوری تھی کہ انہوں نے تعلیم وقت پر حاصل نہیں کیا ہو، اور بعد میں ان لوگوں کو احساس ہوا ہو کہ یہ تعلیم جو ہے یہ ہمیں حاصل کر لینی چاہیے، تو اس کے لیے ایک الگ جو ہے مدرسے ہوا کرتے تھے، تو اس ایجوکیشن کو یا اس تعلیم کو تعلیم بالغہ کے نام سے جو ہے پہچانا جاتا تھا۔ یہ ایک کا طنزیہ و مزاحیہ کھیل ہے، ایک سٹیج ڈرامہ بھی ہے۔ کردار اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے جس میں اس بلو پورشن میں، تو اس میں کردار جس ترتیب سے سٹیج پر آتے ہیں ان میں سب سے پہلا کردار جو ہے وہ مولوی صاحب کا ہے، دوسرا قصاب ہے، تیسرا حجام ہے، اور چوتھا کردار جو ہے وہ وکٹوریہ والا ہے۔ پس پردہ آواز ایک عورت کی آتی ہے، وہ مولوی صاحب کی بیوی ہوتی ہے۔ یہ مقام یا جگہ جس کو کہتے ہیں وہ بکرا پیڑی کراچی کی ایک کچی بستی ہے۔ سیٹ جو ہے وہ ایک جھونپڑی کی لگی ہوئی ہے، سٹیج ڈرامے کے لیے سیٹ جو بنایا گیا ہے وہ ایک جھونپڑی کا بنا۔ یہ زمانہ 1954 کا ہے، پاکستان کے قیام کے کچھ ہی سال بعد یعنی 7 سال بعد کا ہے۔ وقت صبح ہے اور منظر کچھ اس طرح سے ہے۔ ایک شکستہ سی جھونپڑی، پرانی شکستہ، جس کے دائیں جانب ایک ٹھاٹھ کا پردہ پڑا ہے،
جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اندر کی جانب جھونپڑی کا زنانہ حصہ ہے۔ پردے کے قریب ہی ایک گڑونچی رکھی ہے جس پر 3 گڑے رکھے ہیں۔ گڑونچی جس پر گڑے رکھے جاتے ہیں پرانے زمانے میں، جو 2 ٹوٹے ہوئے اور ایک ثابت گڑے پر چاک سے یقین محکم لکھا ہے۔ یقین محکم کا مطلب ہے پختہ یقین۔ دوسرا گڑا پیندے یعنی نیچے کا حصہ اور گلے کی جانب سے ٹوٹا ہوا ہے جس پر تنظیم لکھا ہے۔ اور تیسرا گڑا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے اور ایک ٹوٹے ہوئے ٹکڑے پر اتحاد لکھا ہے۔ یہ یہاں پہ جو منظر کشی بیان کرتا ہے اسٹوڈنٹس، وہ اس کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے مسلمانوں کی طرف کہ ایک تو پختہ یقین ہے ہم لوگوں کا نا، اس کو یقین محکم کا نام دیا گیا ہے۔ دوسرا جس کو ہم تنظیم یعنی ایک بحیثیت ایک منظم قوم کا جو ہے، اس کا حال بہت خراب ہے، یعنی اوپر نیچے سے سارا جو ہے اس کو تشبیہ دی ہوئی ہے، وہ گڑا خراب ہے۔ اور تیسرا جو ہے اس پر اتحاد لکھا ہے، یعنی اتحاد بھی ہم میں نہیں ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ اچھا اب آ جاتے ہیں سبق کی طرف۔ جھونپڑی کے درمیان میں مدرسے کے استاد محبت علی کی چارپائی پڑی ہے۔ جھونپڑی کے بائیں جانب ایک تخت سیاہ بلیک بورڈ سٹینڈ پر رکھا ہے جس پر مندرجہ ذیل عبارت درج ہے: مدرسہ تعلیم بالغاں، بکرا پیڑی، میوہ شالائن، کراچی، حکومت اسلامی پاکستان۔ صدر مدرس جو استاد ہیں وہ محبت علی نام ہے اس کا۔ پردہ اٹھتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ استاد محبت علی چارپائی پر بیٹھے ہیں اور ایک آزار بند بن رہے ہیں۔ آزار بند بن رہے پرانے زمانے میں ناڑا، جس لکڑی پر داغا کو جس کو کہتے ہیں داغا، ایک لکڑی کے ذریعے سے اس داغے سے جو ناڑا بنائے جاتے تھے، وہ بن رہے ہیں، یعنی ناڑا بنا رہے ہیں۔ دائیں جانب کسائی اپنا کندھا اور چھرا لیے بیٹھا ہے۔ کندھا جو ہے لکڑی کا بڑا ٹکڑا جس پر گوشت کو کاٹا جاتا ہے وہ ہے، اور ساتھ میں اس کے ہاتھ میں چھرے بھی ہے، چاقو جس کو کہتے ہیں بڑی سی۔ پس منظر سے ایک آواز یہ شعر پڑھتی ہے: یقین محکم علم پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ یعنی دنیا کو فتح کرنے کے لیے جو سب سے ضروری اور اچھی چیز مانی جاتی ہے وہ مسلسل جد و جہد کا نام ہے۔ اور اگر آپ یقین محکم رکھتے ہو تو آپ زندگی کے جہاد میں جو ہے آپ کی یہ تلواریں ہیں کہ اگر آپ دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہو تو ایک آپ کا یقین پختہ ہو اور جد و جہد ہو آپ کا مسلسل ہو، یعنی ہر دفعہ جو ہے ٹرائی اگین کسی بھی چیز کے لیے، کسی بھی ناکامی پر۔ اچھا آتے ہیں سبق پر۔ یہ تھا شعر۔ اب آتے ہیں آخری مصرے پر: کسائی اپنے چورے ایک دوسرے پر رگڑ کر تیز کرتا ہے، یعنی 2 چورے آپس میں جو ہے وہ اس کو تیز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کریکٹر آ جاتے ہیں اس میں سٹیج پر: شمشو حجام۔ باہر سے آواز آتی ہے: مولوی صاحب کا کریکٹر ہے، وہ کہتے ہیں دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے: ارے کون؟ حجام اندر آتے ہوئے: میں ہوں مولوی صاحب، آپ کا شاگرد شمشیر علی عرف شمشو۔ حجام اندر آتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک ٹین کا بستہ نما ڈبہ ہے جس پر اس کا نام اس طرح لکھا ہے: شین میم اور شین یہ رے علی، یعنی شمشیر علی، جس کو شین اور میم الگ لکھا ہے آپ لوگوں کو نظر آتا ہوگا۔ اچھا، پھر مولوی صاحب پیار سے اسے گلے لگاتے ہوئے: ارے شمشو تو آ گیا بیٹے۔ شمشو بیٹے نے تو کہا تھا کہ جمعے کے دن میرے پاس بہت گاہک ہوتے ہیں، ہفتے کو بچے کے کال کاٹ دوں گا۔ کاٹ دیے بیٹے؟ حجام کہتا ہے فخری انداز میں: کاٹ دیا ہوں مولوی صاحب، انگریزی بال کاٹا ہوں۔ مولوی صاحب کسائی کی پیٹھ پر ڈنڈا مارتے ہیں۔ اچھا، یہ اس کا کلاس فیلو جو ہے دوسرا کریکٹر ابھی آگے اس پر
ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ مولوی صاحب چل بے دندہ بند کر اور وہ درخواست پڑھ کر سنا، یعنی جو آپ کا دندہ ہے، کاروبار ہے، وہ بند کر دو اور درخواست جو میں نے دی ہو اس کو پڑھو۔ قصاب کون سی جی؟ وہ جو محکمہ تعلیم کو لکھوائی تھی۔ مولوی اسی غصے میں، ہاں وہی۔ قصائی برابر رکھے ہوئے رجسٹر میں سے درخواست نکال کر پڑھنا شروع کرتا ہے۔ اچھا قصاب 786 بٹھے 99۔ مولوی ڈنڈا مار کر، ارے وہ تو بسم اللہ کی جگہ لکھا جاتا ہے نا کم بخت، آگے پڑھ۔ قصاب پڑھتے ہوئے، عالی جناب، عزت ماب و فضیلت ماب و زیر تعلیم۔ عزت ماب و فضیلت ماب کا مطلب ہے قابل احترام، قابل عزت۔ مولوی گھبرا کر بائیں، اچھا مولوی گھبرا کر ہائے، زیر تعلیم ڈنڈا، یعنی ڈنڈا مارتا ہے اس کو، زیر تعلیم اور پھر اس کو ڈنڈا مارتا ہے۔ ڈنڈا، ارے وہ وزیر تعلیم ہے نا، 1000 دفعہ پڑھا چکا ہوں۔ واو پر زور دے کر پڑھ، سمجھاتے ہوئے دیکھ، واو سے ووٹ ہے نا۔ حجام اور قصائی توجہ سے سنتے ہوئے، دونوں ہے۔ مولوی ووٹ کا واو زیر تعلیم کے آگے لگا دیتے ہیں تو زیر تعلیم وزیر تعلیم بن جاتا ہے، یعنی زیر تعلیم کے آگے اگر ہم وہ لگا دیں تو وہ وزیر تعلیم بن جاتا ہے، یعنی یہ کرٹیسزم ہے اس پر کہ جو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے۔ اچھا حجام خوش ہو کر، واہ کیا اللہ کی شان ہے مولوی صاحب۔ مولوی ڈنڈا اٹھاتے ہوئے، ہاں بتاؤ اللہ کی شان۔ حجام ڈر کر سمٹ جاتا ہے، سمٹ جانا، مرجا جانا یا سکڑ جانا۔ مولوی چل آگے پڑھ۔ قصاب پڑھتے ہوئے، وزیر تعلیم صاحب دام اقبال ہو۔ مولوی ڈنڈا مار کر، ہو یہ ہو ہائے ہائے کیا کر رہا ہے؟ اسے کوئی ریڈیو پاکستان سمجھ رہا ہے کہ جہاں اقبال کا نام آیا شروع ہو گئی قوالی۔ آگے پڑھ۔ قصاب پڑھتے ہوئے، دام اقبالہ مشکل سے ادا کرتا ہے، ہم جملہ خرد و کلاں۔ خرد و کلاں کا مطلب ہے چھوٹے بڑے، خرد چھوٹے کو کہتے ہیں، کلا بڑے کو کہتے ہیں۔ یہاں خیریت سے رہ کر آپ کی خیریت درگاہ خداوندی سے نیک مطلوب ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی دربار سے نیک چاہتا ہوں۔ مولوی ہاں ایک دم رک کر، نیک مطلوب کے آگے چاہتا ہوں بھی لکھ دے، یہ نہیں سمجھیں گے تو یہ سمجھ جائیں گے۔ قصاب لکھتے ہوئے، نیک مطلوب چاہتا ہوں۔ مولوی آگے پڑھ کر، قصاب پڑھتے ہوئے، دیگر کوائف یہ ہیں کہ مدرسے کا کام عمدگی سے چالو ہے، یعنی روا دواں ہے۔ مولوی رک کر، ہاں یہ جملہ بہت اہم ہے، اس کے اوپر انڈر لائن کر دے۔ قصاب حیران ہو کر، اوپر انڈر لائن کروں؟ مولوی صاحب اچھا، مولوی صاحب چڑھ کر، اور نہیں تو کیا نیچے کرے گا؟ قصاب ڈر کر، اچھا لائن لگاتے ہوئے اوپر انڈر لائن، مگر 6 ماہ سے تنخواہ نہ ملنے کے سبب مدرسے کو شاگردوں کا قرضہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جو اسٹوڈنٹس کریکٹر آئے گا وہ وکٹوریا والا ہوگا۔ انشاءاللہ جب ہم آگے پڑھیں گے آن لائن کلاس میں، آنے والے سبق میں، انشاءاللہ آنے والے کلاس میں، تو اس میں ہم وکٹوریا والے کے کریکٹر سے شروع کریں گے۔ یہیں پر جو ہے آج اختتام کرتے ہیں اس اسٹیج ڈرامے کا، اور آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک جو ہے وہ اس سے اہم امپورٹنٹ، یعنی جگہوں کے نام، تاریخ اور اس کی حالات زندگی کے متعلق آپ لوگوں نے کم سے کم 15 MCQs اس سبق سے، اور جو ہے مکس مصنف کے حالات زندگی سے آپ لوگوں نے 15 MCQs لکھنے ہیں۔ خواہ وہ مجھے واٹس ایپ کے تھرو بھیجتے ہو آپ لوگ لکھائی میں، جو آپ نے لکھا ہو، یا اگر آپ لوگ انشاءاللہ جب سیچرڈے کو کلاسز کے لیے آؤ گے منڈے کو، تو تب دیتے ہو، آپ لوگوں کی مرضی۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔